اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک سزا ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، اور دوڑتے ہیں زمین میں فساد کے لیے، یہ کہ انہیں قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی پر چڑھایا جائے، او تقطع، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کاٹے جائیں خلاف جانب سے، یا انہیں جلا وطن کیا جائے، ذالک لہم، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ ان پر غلبہ پا لیا گیا ہو، جان لو بے شک اللہ مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے، ہم نے کل کے سبق میں یہ پڑھا کہ سزا تین قسم کی ہے: تعزیر، حد اور قصاص۔ وہ سزا جو قرآن و سنت نے متعین نہیں کی، سزا ہے، طے نہیں کی کہ اتنی ہو، اور قاضی اور جج کا اختیار ہے، اس سزا کو تعزیر کہتے ہیں۔ وہ سزا جو طے ہے لیکن اللہ کا حق ہے، اس کو حد کہتے ہیں، اور وہ سزا جو بندے کا حق ہے اس کو قصاص کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے یہاں فسادیوں کا ذکر کیا، اس میں ملک کے باغی بھی ہیں، اس میں ڈاکو اور رازن بھی ہیں، ان کے لیے قرآن نے 4 سزائیں بیان کی ہیں۔ سن رہے ہو؟ یہ اتنا ہی پڑھنا ہے آج۔ ایک سزا ہے قتل کرنا، ایک سزا ہے سولی پر چڑھانا، ایک سزا ہے دائیں طرف کا ہاتھ اور بائیں طرف کا پاؤں کاٹنا، خلاف ہے نا، یعنی الگ الگ جانب سے، اور چوتھی سزا ہے ملک بدر کر دینا، جلا وطن کرنا۔ مختصر میں یہ بتاؤں آپ کو کہ اگر ڈاکو ہے، اس نے آدمی کو قتل کیا ہے، مال نہیں لوٹا، رازن ہے، قتل کیا ہے لیکن مال نہیں لوٹا، ایسی ہو گئی کہ بندہ مارا گیا، آواز بلند ہو گئی، لوگ دوڑے تو یہ بھاگ نکلا اور مال نہیں لوٹ پایا، اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ قتل کا بدلہ قتل نہیں ہوگا، وہ جو قصاص ہے نا، یہ قصاص نہیں ہوگا کہ اس کے ورثاء معاف کر دیں تو معافی مل جائے، نہ، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ کیوں؟
یہ قصاص نہیں ہے، یہ حد ہے، اے اللہ کا حق ہے، یہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر ڈاکو نے بندہ بھی مارا، مال بھی لوٹا، اسے سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ عام قتل سے سولی پہ چڑھانا زیادہ ذلت ہے۔ اس کے سیل ذہن آواز نہیں اس کی نکل رہی۔ مال نہیں لوٹا، قتل کیا، ڈاکو قتل کیا جائے گا۔ اس نے قتل بھی کیا ہے، مال بھی لوٹا ہے، اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا۔ تیسری، اس نے قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹا ہے۔ ایک ہے صرف قتل کرنا، ایک ہے قتل کرنا اور مال لوٹنا، تیسرا مال لوٹا ہے لیکن قتل نہیں کیا۔ ایک طرف کا ہاتھ، ایک طرف کا پاؤں، یہ کاٹا جائے گا۔ ایلس اسی تے آج تک سنے ہاتھ کٹنا، اسی اج تک سنے ہیں ہاتھ کٹنا، ایک ہی ہوگا۔ میں بتاتا ہوں، حوصلے میرے۔ اگر اس نے مال لوٹا ہے نا، تو اس کا ہاتھ اور دوسری جانب کا پاؤں یہ کاٹا جائے گا۔ قتل بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں لوٹا، ڈرایا ہے، دمکایا ہے نا، تو قرآن نے کہا اسے جلا وطن کیا جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو ینفو ہے نا، جلا وطن جسے تم کہہ رہے ہو، یعنی اسے زمین سے دور کیا جائے گا، تو یہ جلا وطن نہیں ہے بلکہ یہ قید ہے۔ اور پہلے زمانے میں قید خانے آبادیوں سے بہت دور الگ ہوا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ملک بدر نہیں، اس کا مطلب ہے قید کرنا۔ آپ کو یہ سمجھ آ گیا؟ ڈاکو قتل کرے، مال نہ لوٹ پائے، بدلے میں قتل ہوگا۔ قتل بھی کرے، مال بھی لوٹے، سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ صرف مال لوٹے، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یہ کاٹا جائے گا۔ مارے بھی نہیں، مال بھی نہ لوٹے، ڈرائے، دمکائے، تنگ کرے، راستہ روکے، پریشان کرے، اسے قید کیا جائے گا۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے مطابق دیگر فقہاء کے نزدیک اسے جلا وطن کیا جائے گا، ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اب سوال ہے کہ ہم آج تک سنتے آ رہے ہاتھ، بابا وہ چور کا ہاتھ کاٹنا، کس کا ہاتھ کاٹنا؟ ڈکیٹی اور چوری میں فرق ہے، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ آگے یہ چور کا ذکر آ رہا ہے آگے۔ ڈکیٹی اور چوری میں فرق ہے۔ ڈکیٹی یہ اصل میں ہے راہ زنی، راستے میں روکنا، مارنا، یا پھر مال بندہ موجود ہے، اس کی موجودگی میں اس سے مال لوٹ لینا۔ اس کو آپ کیا کہتے ہو؟ جو گھر میں رات کو گھس کے مال لے جائیں، کیا کہتے ہو؟ چور پڑ گیا۔ ایسے ہی ہے۔ راستے میں روکے، کیا کہتے ہو؟ ڈاکو تھے۔ ایسے ہی ہے نا؟ جو چور ہے نا جی، اس کی سزا آگے ہے۔ اسی میں ابھی یہ رکوع ہے نا جی، نیچے سے تیسری سطر دیکھیں ذرا، اسی صفحے کی۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا،
چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کا ہاتھ کاٹو۔ بول لو خیر ہے، نظر آ گیا ہے نا؟ یہ جو ابھی ہاتھ اور پاؤں ہے نا، یہ ڈاکو کی سزا ہے، رازن، جو راستے میں روکتا ہے اور مال کو لوٹتا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ، ہاں ڈاکہ ڈالا، پکڑے جانے سے پہلے پہلے توبہ کر لی۔ سمجھ آئی؟ پکڑے جانے سے پہلے پہلے انہیں خالص کیا کر لی ہے؟ توبہ کر لی۔ پھر دو باتیں، ایک ہے اللہ کا حق، ایک ہے بندے کا حق۔ جو اللہ کا حق ہے نا، ہاتھ کاٹنا، وہ معاف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ پکڑے جانے کے بعد توبہ کریں، پھر نہیں، پہلے توبہ کریں نا۔ لیکن جو بندوں کا حق ہے نا، جو مال لوٹا ہوا ہے، وہ بندوں کو واپس کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ اور اگر پکڑے جانے کے بعد توبہ کریں تو پھر یہ جو حد ہے نا، یہ لگے گی، ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر پاؤں کاٹا جائے گا، پھر جلا وطن کیا جائے گا۔ دیکھیں جی ترجمہ، انما جزاء الذین، بے شک بدلہ یا سزا ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دوڑتے ہیں زمین میں فساد کے لیے، یہ کہ قتل کیے جائیں وہ، یا سولی پہ چڑھائے جائیں وہ، یا سمجھ آ رہی ہے نا؟ قتل کیے جائیں یا سولی پہ چڑھائے جائیں، یا ہاتھ کاٹے جائیں ان کے اور پاؤں ان کے خلاف جانب سے، یا سمجھ آئیے؟ یعنی الگ الگ ہے، صورتیں بھی الگ ہیں نا، سزائیں بھی الگ ہیں۔ یا قید کیا جائے انہیں، یا ملک بدر کیا جائے انہیں، یہ رسوائی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ ان پہ قابو پایا جائے، جان لو تم بے شک اللہ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔